بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم لوگوں کا لاسٹ ٹاپک جس میں ہم نے اومبڈسمین یعنی محتسب کے معاملات کو ڈسکس کیا تھا، اور میں نے آپ سے اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ محتسب صاحب جو ہیں ان کا ریکارڈ ان کے بارے میں ریکارڈ نہیں بلکہ ان کے بارے میں اگر آپ نے معلومات لینی ہو اور آپ ان کے بارے میں تو اس کے لیے ویب سائٹس اویلیبل ہیں. آپ کو آپ کی کمپلین یا آپ سے متعلقہ لوگ کمپلین کروانے کا طریقہ کار بھی اس میں پتہ ہے. اور یہ بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر آپ محتسب کے پاس جائیں گے، اومبڈسمین کے پاس جائیں گے، تو دیٹ از آلویز ریکمینڈیڈ، خاص طور پہ جو سرکاری محکموں سے جو متعلق کام ہے ان کے متعلق آپ چاہیں تو بہت اچھا. اور ویسے بھی جہاں تک ٹیکس کے اومبڈسمین ہو گئے یا پھر بینکنگ اومبڈسمین ہو گئے، ان کے پاس کیونکہ بینک اور ٹیکسیشن جو ہے وہ خاص طور پہ بینک وہ بڑی حد تک غیر سرکاری کام ہوتا ہے، اور اس کے اپنے طریقہ کار ہے. اس کے ملازمین سرکاری ملازمین نہیں ہوتے. اس میں بھی آپ کوئی بینکوں سے متعلق کوئی شکایت ہو یا ٹیکس سے متعلق کوئی شکایت ہو، یا وہ خواتین جو بے شک کسی بھی جگہ پہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جاب کر رہی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سرکاری آرگنائزیشن ہو، تو ان کے پاس بھی طریقہ کار موجود ہے. یہ اس کا ایک ہم نے چھوٹا سا سروے. اسی طرح انشورنس جو ہے، فیڈرل انشورنس اومبڈسمین صاحب جو ہے، محتسب صاحب، انشورنس محتسب صاحب، وہ انشورنس سے متعلق کوئی کمپنی اس سے متعلق کوئی شکایت ہو جو کہ سرکاری ادارہ نہیں ہوتا، تو یعنی ان آل جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا، جو سرکاری اور غیر سرکاری محکموں کے لیے اگر کسی شخص کو کوئی شکایت ہو تو اس کے پاس بنیادی طور پہ دو رستے موجود ہوتے ہیں. ایک رستہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہی کین گیٹ انٹو دی کورٹس، عدالت میں چل کے ریلیف حاصل کرے. ریلیف کا مطلب آسان الفاظ میں مقدمہ کرے اور مقدمہ جیتے. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے امیڈیٹ رسپونڈ کے لیے، اگر وہ چاہے تو وہ جو اومبڈسمین یعنی محتسب کے پاس بھی درخواست دائر کر سکتا ہے. یہ دونوں طرح کے افراد کو اسسٹ کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ کیونکہ میرا پورٹ فولیو بطور لائر ایسا رہا ہے کہ جو یونیورسٹیز کو جو مسائل ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو جو مسائل ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے تک، وہ خاص طور پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بجائے کسی اور طرف رجوع کرنے کے وہ محتسب کے پاس جانا پسند کرتے ہیں، اور محتسب سے ان کو بہت جلد ریلیف ملتا ہے. بس یہی ہے. آپ کو محتسب سے متعلق جو اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں تو ہم لوگوں کے پریویس لیکچر کو دیکھیے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو دوسرا طریقہ تو بتایا ہوا ہی ہے کہ ضرور ویب سائٹس کو ایک نظر دیکھ لیجیے گا، کون سے محتسب 5-6 نام، اور اس کے علاوہ پروویژنل جو ہیں وہ تو 4 الگ ہو گئے، اور جو آزاد کشمیر کے لیے ان کے الگ وہ الگ محتسب ہیں. تو ملک میں محتسب کا ایک پورا نیٹ ورک موجود ہے، مختلف لیول پہ مختلف کاموں کے لیے محتسب موجود ہیں. ان سے آپ ملاقات اور ان سے آپ اپنی کمپلین لانچ کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ کہ یہ محتسب جو ہیں یہ مفت میں بغیر پیسوں کے فری آف کاسٹ آپ کو سروس دیتے ہیں. اگر آپ عدالت میں جائیں گے تو وکیل صاحب ہوں گے، وہ کہیں گے ہاں جی لاؤ، پہلے تو فیس لاؤ نا، فیس لاؤ گے تو بات شروع کریں گے. ایسے آپ کی بات بھی نہیں سنتے. لٹرلی پاکستان میں بھی ایسا ہے. بعض وکلا جو اچھے ریناؤنڈ
وکلا ہیں، مشہور وکلا جو ہیں، وہ آپ کا کیس سننے کے بھی پیسے لیتے ہیں، مشورہ دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیس کو اگر انہوں نے کنٹیسٹ کرنا ہو، اس کو آپ کی طرف سے پیش ہونا ہو تو اس کے بھی پیسے لیتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں جی ویسٹ میں وکیل صاحب سب سے مہنگے پروفیشنز میں سے ہیں، یہاں پہ وکلا بہت مہنگے پروفیشنز میں تو نہیں ہے، لیکن بعض بالکل ایسی پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں، اور اگین جب وہ ٹاپ لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر بہت سارے ایسے تقریباً سارے ایسے وکیل صاحب ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کسی کیس سے فیس نہ بھی مل رہی ہو تو وہ اس وقت بھی کام کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جناب کیا معاملہ ہے اس آج کے ٹاپک کا، دیٹ از پبلک انٹرسٹ امیونٹی۔ کیا اس میں ہم 4 چیزوں کو خاص طور پہ دیکھیں گے: ڈسکریشن آف دی کورٹ، جیل ہیئرنگ، سیلڈ ڈاکومنٹس اور ان کیمرا پروسیڈنگ۔ آپ میں سے وہ افراد جو ٹی وی سے مطلب میرا مطلب ہے نیوز چینل سے اور اخباروں سے متعلق رہتے ہیں، یعنی ان کو پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ الفاظ نئے نہیں ہیں، وہ اس طرح کے الفاظ سے گزر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ یہ تمام معاملات ایک آؤٹ آف بلو نہیں ہے، ان تمام معاملات پہ لوگوں کو معلومات ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ان تمام کا پبلک انٹرسٹ امیونٹی کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ایسے حالات ہوں جن میں ویسے تو عدالت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی کمپلین کرنی ہے، یعنی تمام پارٹیز، یعنی اس کیس سے متعلق تمام پارٹیز جو ہیں وہ اپنی بات ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ ایسے معاملات میں انٹرسٹ لینا چاہیں، یعنی دیگر وکلاء یا عام شہری یا اخبار کے میڈیا کے نمائندگان، وہ ایسی باتوں کو سنتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اور رپورٹ کر سکتے ہیں، بلکہ ہم لوگوں کے بطور لائر ہم لوگوں کے کچھ لا ڈائجسٹ ہوتے ہیں، وہ ہر مہینے کے حساب سے چھپتے ہیں، اور اس میں جو پرانے کیسز کے فیصلے ہیں اور پرانے کیسز میں کیا کیا مطلب پرانا پورا کا پورا کیس جو ہے وہ اس میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کے کیس کو، اس طرح کے بکس جو ہے وہ کیس لا یا پریسیڈنٹس کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، یا اردو میں اس کو عدالتی نظائر کہتے ہیں۔ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں جب کتاب کھولتے کسی ایک خاص قانون سے متعلق، اور اس میں پڑھتے ہیں کہ ہمارا جو معاملہ ہے، موجودہ معاملہ، اس معاملے سے متعلق جو سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے، بس یہ 2 طرح کی عدالتیں، ان 2 نے کون سا فیصلہ دیا، جیسے ہمارا کیس ہے اسی قسم کے کیس کے فیکٹس پہ، اس پہ بھی ذرا ایک اسٹیپ بھی چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو یہ اس فیکٹس کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ عام طور پہ جو کوشچن آف ان اینی میٹر، یعنی کسی عدالتی جو عدالت کے سامنے جو مسائل آتے ہیں، اس میں عام طور پہ 2 مسائل بہت طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اس کو 2 طرح کی براڈلی کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کوشچن آف فیکٹ، اور دوسرا کہتے ہیں کوشچن آف لا۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اشارے پہ گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اب کوشچن آف فیکٹ کی بات کریں گے کہ اس شخص نے کیا لال بتی پہ کراس کیا تھا، ریڈ اشارے پہ کراس کیا، ریڈ اشارے پہ کراس کیا، تو کوشچن آف فیکٹ موقع کے لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ اور کوشچن آف لا، کیا ایکسیڈنٹ کرنے والے شخص کے پاس لائسنس تھا، لائسنس ہونا ایک قانونی ضرورت ہے، تو کوشچن آف فیکٹ اور کوشچن آف لا کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمیں بطور وکیل اگر ہم یہ دیکھیں گے جو پرانے جو کیسز تھے، ان کیسز میں یہی فیکٹس سے یا یہی لا کو ڈسکس کیا گیا تھا، تو پیچھے اس سے پہلے عدالت نے کس قسم کے فیصلے دیے ہیں، اس طرح کے فیکٹ پہ یا اس طرح کے لا پہ کس قسم کا فیصلہ دیا ہے۔
جو آپ سے کہتے ہیں بھی ڈسکس کرتے ہیں، وہ یہ والی کوشچن آف فیکٹ ہے یا کوشچن آف لا ہے، اور کوشچن آف فیکٹ پہ عدالتی نظائر کیا ہیں، پریسیڈنٹس کیا بنتی ہیں، یا کوشچن آف لا کوشچن آف فیکٹ پہ کون کون سی پریسیڈنٹس بنتی ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور پھر جب عدالت میں چل کے ہمارے اپنے کیس میں جب عدالت میں بحث ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہم کوٹ کرتے ہیں اور متعلقہ بکس ساتھ لے کے جاتے ہیں، متعلقہ بکس کی فوٹو کاپیز ساتھ لے کے جاتے ہیں، جو ڈائجسٹ بتا رہا تھا آپ کو ان ڈائجسٹ کی کاپیز ساتھ لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ دیکھیے گا سیم مسئلہ تھا، اس میں سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دی ہے، تو وہ جو جج صاحب ہیں وہ اس کو لیٹر آن پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں جی کیونکہ سپریم کورٹ نے ایسی ججمنٹ دی ہے تو آئی ایم باؤنڈ، کیونکہ عدالتی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لوور کورٹس پہ بائنڈنگ ہوتے ہیں، وہ ان پہ انہوں نے ایسے ہی عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک عام طریقہ کار ہے ہمارا یعنی وکیلوں کا، کس طرح ہم ہاؤ وی ڈو پروسیڈ ان کورٹس. مقصد جو ہمارے لا ڈائجسٹ ہوتے ہیں، اس تمام بحث کا مقصد کیا ہے، جو ہمارے لا ڈائجسٹ ہوتے ہیں وہ عدالت میں پیش ہونے والے مقدمے کی تفصیلات بیان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے جو کہ ہے پبلک انٹرسٹ امیونٹی، اس میں عدالت کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے، عدالت کی اپنی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ کچھ کسی معاملے کو کارروائی سے حذف کر دے اور اسے کہے کہ جی فلاں چیز جو ہے وہ اور وہ کس لیے کرتے ہیں، وہ جو حذف کیا جاتا ہے اس کو غائب کر دیا جاتا ہے عدالت کے ریکارڈ سے، اور اس لیے غائب کر دیا جاتا ہے کہ اس سے لوگوں میں ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دا پبلک. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک آرٹیفیشل آپ کو میں ایک سینیریو بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک جو مذہبی جماعت کے صاحب ہیں وہ عدالت میں بیان دیں اور اس بیان دینے کا کچھ حصہ جو ہو وہ مخالف فرقے کے لیے اشتعال انگیز ہو. تو ایسے الفاظ جو ہیں جو اشتعال انگیز الفاظ ہیں، وہ اشتعال انگیز الفاظ اگر باقی افراد کو پتہ لگیں، عام عوام کو پتہ لگیں، تو وہ معاشرے میں انارکی کا سبب بن سکتے ہیں، معاشرے میں بے چینی کا سبب بن سکتے ہیں. تو ایسے الفاظ کو حذف کر دیا جاتا ہے عدالتی کارروائی سے، کیونکہ بیان جو ہے اس بیان میں فلاں شخص نے یہ بیان دیا، اس بیان کی عدالت کی ثوابدید ہے، وہ پورا بیان بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ تمام بیان لکھیں. اس میں جو لا ڈائجسٹ ہیں، مختلف لا ڈائجسٹ ہیں، میں کسی کا یہاں نام نہیں لے رہا ہوں کون سے لا ڈائجسٹ ہوتے ہیں، مختلف لا ڈائجسٹ میں پورا بیان بھی لکھا جا سکتا ہے. تو اس قسم کے معاملات کو، یا پھر آپ اس کو اس انداز میں دیکھ سکتے ہیں، صرف مذہبی نہیں بلکہ چھوٹے لسانی گروپ وہ بھی اس قسم کے ان کے لیڈر اس قسم کی کوئی بات کہہ سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے دیگر زبانیں بولنے والوں کے لیے نامناسب ان کو تکلیف دیں. تو ایسی باتوں کو عدالتی کارروائی سے حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہ عدالت کی ڈسکریشن ہوتی ہے. جو حکومت ہوتی ہے وہ اس مقصد کے لیے عدالت سے درخواست کرتی ہے کہ جناب اس بات کو کارروائی سے حذف کر دی جائے، اور اس بات کو کارروائی سے حذف نہ کیا جائے کے لیے درخواست نہیں کرتی، حذف کر دیا جائے، اس کے لیے پبلک انٹرسٹ امیونٹی دے دی جائے، اس بارے میں درخواست کرتی ہے. عدالت کی مرضی ہوتی ہے کہ ایسی درخواست کو مانے یا نہ مانے. اگر معاملہ پبلک انٹرسٹ کا ہو، عوام الناس کی فلاح اور بہبود کا ہو، تو ایسی بات کو ایسی درخواست کو تسلیم کر دیا جاتا ہے، ورنہ ایسی درخواست کو تسلیم نہیں کیا جاتا. اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آپ کہیں سر جی پورا ڈیٹیل میں تو پڑھا دیا، اب کیا پڑھیں گے؟ ارے یار یہ 4 ہیں نا ہیڈز، ان کو الگ الگ پڑھنا ہے نا یار، حوصلہ کر کے بیٹھو، آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. جناب پبلک انٹرسٹ امیونٹی کو PII پبلک انٹرسٹ امیونٹی، اس پہ بھی لکھا ہوا ہے پبلک انٹرسٹ امیونٹی جو ہے وہ انگلش کامن لا سے لیا ہوا ہے، یعنی برطانیہ کی سے یہ والا کنسپٹ ہے. اور اس میں جو ہے وہی جو عدالتیں ہیں وہ
اجازت دیتی ہیں، دے گرانٹ دس ایسپیکٹ کہ جی فلاں معاملہ جو ہے یا فلاں جو ان کے زیر نظر جو معاملہ ہے اس میں سے کسی قسم کی کوئی ایویڈنس معاشرے میں انارکی کا سبب بنے تو ایسے معاملات کو، اور جس سے لوگوں کے پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہوں، ان کو کچھ کسی قسم کا کوئی انارکی پھیل رہی ہو، لوگ دیکھیں لسانی گروپ ہو یا مذہبی گروپ ہو، کچھ اچھے بھی ہیں اور بہت سارے اچھے بھی ہیں، بلکہ کچھ اچھے نہیں ہیں، بہت سارے اچھے بھی ہیں، لوگوں کو اپنی بات کہنے کا طریقہ کار پتہ ہونا چاہیے، لیکن بعض گروپ ایسے ہیں جو کہ، چلیں آپ کو آسان سے الفاظ بتاؤں، 2 ٹوتھ پیسٹ ہیں، آپ ان 2 ٹوتھ پیسٹ جو ہیں وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، وہ یہ کہتا ہے دوسرا برا ہے، دوسرا کہ میں استعمال کرنے سے دانتوں میں کیڑا لگتا ہے، دوسرے کے استعمال کرنے سے دانت پیلے ہو جاتے ہیں، دوسرے کے استعمال کرنے سے دانت جھڑ جاتے ہیں، دوسرے کے استعمال کرنے سے دانتوں میں، گمز میں، مسوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے کے استعمال کرنے سے وغیرہ وغیرہ، برائی کرنا۔ بعض مذہبی گروپ اور بعض لسانی جماعتیں خاص طور پہ کسی چھوٹے علاقے جماعت، وہ اپنی تعریف سے زیادہ یہ کہتی ہیں کہ فلاں کافر ہو گیا، فلاں کے طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، فلاں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، فلاں لسانی جماعتیں کہ اس سے بجائے کہ جناب میں یا ہم پاکستان کی جو چیز میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں، بیکاز یو آر گوئنگ ٹو بی پبلک ایڈمنسٹریٹرز، جو باتیں ایک دوسرے کو سے الگ کرنے کی باتیں ہیں، وہ باتوں میں سے سوائے اس کے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا گروپ جو ہے وہ آپ کی بات غور سے سنتا ہے، لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں یار یہ، اور اسی وجہ سے واضح رہے، اسی وجہ سے جو عوام کا ریفلیکٹ آتا ہے الیکشنز میں، وہ ریفلیکٹ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اس میں جو بڑے سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو زیادہ تعداد میں ووٹ ملتے ہیں، اور عام طور پہ ایسی ہی جماعتیں جو ہیں وہ، جس کو لبرل جماعتیں آپ کہہ سکتے ہیں، لبرل اور سب کو ساتھ لے کے چلنے والے جماعتیں، وہ عام طور پہ پاور میں آتی ہیں، اور ایسی جماعتیں جو بہت چھوٹے چھوٹے سے گروپ ہوتے ہیں، جو اپنی سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پریشر گروپ بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ اس میں سے آ بھی جاتے ہیں الیکشنز جیت کے، بہت کم، بہت 1 2 3 بہت تھوڑی تعداد میں، زیادہ تر لوگ جو ہیں یا تو وہ اپنا اسٹائل آف، اگر وہ پاور میں آنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ جی اب ہم لسانی نہیں ہیں، بلکہ اب ہم ایک قومی سطح کی بات کر رہے ہیں، اب تو ہم کم سے کم اپنے صوبے کی بات کر رہے ہیں، اس قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں عام طور پہ پسند نہیں کیا جاتا۔ تو پبلک ایڈمنسٹریٹر صاحبان، آپ کے لیے بھی خاص طور پہ یہ بات کہ آپ کو معاشرے کے سینٹیمنٹس کا خیال رکھنا ہی ہوگا، ضرور رکھیے گا، یہی ہم سب کے لیے ایک بہتری کا طریقہ کار ہے۔ اس پہ آپ خاص طور پہ نظر رکھیے گا، اور اگر کوئی ایسا معاملہ آپ کے پاس آئے جس میں لوگوں کے سینٹیمنٹس، لوگوں کے جذبات متاثر ہو رہے ہوں، تو ایسی بات کے لیے آپ بالکل پبلک انٹرسٹ امیونٹی کے لیے درخواست کر سکتے ہیں، اور اس میں اور اس عدالت سے رہنمائی اور عدالت سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، جی فلاں چیز کو پبلک انٹرسٹ میں لے کے آ جائیں، پبلک انٹرسٹ امیونٹی میں لے کے آ جائیں، تاکہ دوسرے افراد کے جذبات متاثر نہ ہوں۔ یاد ہے کہ اور تفرقے میں نہ پڑو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر نہیں ہوں، میں آپ کو اسلامیات نہیں پڑھا رہا ہوں،
لیکن یہ بات تو ہر عام طور پہ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے ہے. ذہن میں لائیے گا اس قسم کی کوئی بات نہیں تو پڑھیے گا. تفرقہ بازی، فرقہ بندی معاشرے کے ناسور ہیں، ان سے بچ کے رہنا چاہیے. میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کو کافر کہہ سکوں، اسی طرح آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ مجھے کافر کہہ سکے. کسی شخص کو یہ اختیار نہیں. میں نے تو یار اور پڑھا ہوا ہے، مجھے تو یہی سنا ہوا پڑھا ہوا ہے کہ تلوار لے کے اوپر چڑھ گئے اور مارنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، نیچے گرے ہوئے شخص نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا. بڑے افسوس کا اظہار کیا. یار تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا تھا یا وہ دکھانے کے لیے، تو اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا؟ اگین مجھے تو کوئی ایسی ذکر ہوئے پہلے بھی، مجھے کوئی ایسی سند نظر نہیں آتی کہ جو ہمارے پیغمبر تھے یا ان کے قریبی دوست صحابی وہ کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہوں. مجھے نہیں پتہ لگا. ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا، اور میرا خیال ہے نہیں ہے. کم از کم میں نے جتنا پڑھا ہے نہیں تھے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جی فلاں کافر اور فلاں غیر کافر، کوئی نہ کوئی ان کے پاس سند ضرور ہوگی. چیک کر لیجئے گا، کراس چیک کیجئے گا کہ وہ کس حد تک درست کہتے ہیں. بہرحال ہم دوبارہ اپنے سبجیکٹ پہ آتے ہیں کہ جی پبلک انٹرسٹ امیونٹی حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی عوام، پبلک کے لیے حاصل کی جاتی ہے تاکہ لوگوں میں انارکی نہ پھیلے. جو پارٹیز ہیں، عام طریقہ کار یہ ہے کہ جو ایویڈنس آف اینی پرسن دیٹ شوڈ بی ڈسکلوز ٹو آل دی، ارے یار انگریزی شروع ہو گئی ہے، جو آپ کا گواہی ہے وہ گواہی تمام تر جو افراد ہیں ان کا حق ہے، تمام پارٹیز کا حق ہے. مقدمے میں سے متعلقہ تمام پارٹیز کا حق ہے کہ گواہی سے وہ ان کے سامنے ان کو پتہ لگے جی کیا گواہی دی گئی ہے. لیکن پبلک انٹرسٹ امیونٹی پہ اس کو عدالت جو ہے وہ گنجائش دیتی ہے، موقع دیتی ہے کہ نہیں، آپ صرف ہمارے سامنے اپنی گواہی بیان کر رہے ہوں، اس کو ہم عام پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جناب، یا اسی طرح سے کوئی ڈاکومنٹس ہوں وہ ڈاکومنٹس کو بھی عدالت کی ثوابدید ہے کہ کچھ ڈاکومنٹس کو، جس کو سمجھے کہ ایسے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ لوگوں میں انارکی کا، لوگوں میں بے چینی کا سبب بنیں گے، ایسے ڈاکومنٹس کو بھی سیل کر دیا جاتا ہے. ایسے عدالت کی اپنی ثوابدید ہے، عدالت جو مناسب سمجھتی ہے اس حساب سے بتا رہی ہوتی ہے. نمبر 1 جب ہم نے دیکھے تھے کون سے طریقہ کار ہیں جس میں، تو پہلا جو ہے وہ ڈسکریشن آف دی کورٹ، دیٹ از مسٹ، یہ تو ہونا ہی ہے. اور ڈسکریشن آف دی کورٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ بعض معاملات ہوتے ہیں جس کو آربیٹریشن کے ذریعے، آربیٹری مینرز پہ سالو نہیں کیا جا سکتا. وہ دیٹ شوڈ ہیو ٹو بی ان اکارڈنس ود دی لا. اور لا کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ کہ آپ کی ہیئرنگ پبلک ہیئرنگ ہوگی تاکہ عام لوگ اس کو سن سکیں اور اس کو سمجھ سکیں. اور جو ہم لوگ جو وکیل ہوتے ہیں، ہم لوگ عدالت کے مطلب فرض کرتے دو وکلا صاحبان جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جج صاحب کو اپنی بات سنا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ دو یا صرف وہ ان کے باقی پارٹیز، ان سے متعلقہ پارٹیز کھڑی ہوں گی، بلکہ اور وکیل صاحبان اور ان کے بھی کلائنٹس، اور کبھی کبھار ایک دو ایسے لوگ جو بغیر، میں لوور کورٹس کی بات کر رہا ہوں، ہائی کورٹ تو فل فلیج بھری ہوتی ہے، اس میں تمام تر
اور سپریم کورٹ بھی سبسیکوئنٹلی وکیل اور بہت سارے افراد، دیگر افراد اور میڈیا کے ایون نمائندے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں موجود ہوتے ہیں، نہیں روکا جاتا، عدالت کی جانب سے نہیں روکا جاتا انٹل انلیس کوئی ایسا معاملہ ہو جو کہ پبلک سینٹیمنٹ سے متعلق ہو، تو اس کو ضرور روکا جاتا ہے، ادروائز نہیں روکا جاتا۔ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ سن سکے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ ضرور دعوت دوں گا کہ جناب آپ کے علاقے کی تحصیل یا ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے، اس میں اگر آپ کسی بڑے شہر سے تعلق ہے تو پھر ہائی کورٹ اگر آپ کے علاقے میں موجود ہے تو ہائی کورٹ کی بھی ہیئرنگ سنیے گا، اور کسی بھی ہائی کورٹ دروازہ کھولیں، اندر چل جائیں۔ عدالت کا جو وقار ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے چوئنگم چبا رہے ہیں یا سگریٹ پی رہے ہیں یا موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں، اس کو بند کر کے اور چل کے سنیے، انٹرسٹ لیجیے کہ کس قسم کی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ آتے وکیل حضرات کو خاص طور پہ دیکھیں وہ کس طرح عدالت کو تعظیم پیش کرتے ہیں، اسی حوالے سے آپ جائیں اور چل کے کھڑے ہو جائیں، کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور سنیں کس قسم کی آرگیومنٹس ہو رہے ہیں۔ جب آرگیومنٹس ہو جائیں، سمجھ آ جائیں، اگر آپ انٹرسٹ لینا چاہیں تو ضرور لیجیے گا، یہ ایک آپ کی لرننگ کا حصہ ہوگا۔ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، ضرور کے دیکھیے۔ بہرحال ہم ڈسکریشن آف دی کورٹ کی بات کر رہے ہیں۔ عدالت کا طریقہ کار بتایا۔ عدالت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جو لٹیگنٹس ہوں، جو مقدمے سے متعلق پارٹیز ہوں، ان کے سامنے ایک دوسرے کی ایویڈنس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ میں جو یہ معاملہ ہے وہ معاملے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کہ عدالت تو کہتی ہے جی ان اکارڈنس ود دی لا کہتا ہے کہ سب لوگ سامنے موجود ہوں، جو سننا چاہے وہ سن سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ عدالت لوگوں کو کمرے سے باہر نکل جانے کا کہہ سکتی ہے اگر پبلک انٹرسٹ کی بات ہو۔ تو اس وقت میں کون ہوگا؟ اس میں صرف جو وکیل حضرات ہیں، وکیل حضرات بھی یا سارے یا صرف جو مقدمے سے متعلق ہیں ایز پر دا کیس کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ جی کون لوگ ہیں جو مقدمے کے لیے وہاں کھڑے ہوں گے، مقدمے میں موجود رہیں گے، نہیں رہیں گے، پارٹیز میں سے بھی کون کون سی باتیں، اور ایسی باتیں جو کہ اگر لوگوں کو یعنی وکیل حضرات کو معلوم ہو جائے تو بھی ہم لوگ اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے۔ وجہ یہی ہے کہ جی کیا ضرورت ہے ایسی سچویشن پہ آنے کی جس سے لوگوں کو زحمت ہو، تکلیف ہو۔ جناب یہ جو بات ہے نا جی کہ ان دی پبلک انٹرسٹ، وہ بڑا ایک اس کا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے۔ پبلک انٹرسٹ کا لفظ جہاں پہ آئے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر معاملے کے لیے جو پارٹیز ہیں یا وکلا حضرات ہیں وہ کہنا شروع کرتے ہیں جی پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے، پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے۔ عدالت اپنی ڈسکریشن استعمال کرتی ہے، عدالت اپنے اختیارات استعمال کرتی ہے، کسی بھی ڈاکیومنٹ سے متعلق یا کسی بھی گواہی سے متعلق یا مقدمے میں جو بھی اسپیکٹس ہیں ان کو اس کو سامنے دیکھتے ہوئے عدالت اپنی ڈسکریشن، اپنے اختیارات استعمال کرتی ہے، اور پھر اس بات کو اگر سمجھتی ہے کہ ان دی پبلک انٹرسٹ ہے۔ ایسا نہیں کہ دو لوگوں کو جھگڑا ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی میرے باقی شریکوں کو نہ پتہ لگے تو پبلک انٹرسٹ کا کام آ گیا۔ یا بڑا آسان سے آپ کو کیس بتاتا ہوں کہ ایسا کیس دیکھا گیا ہے، یقینی طور پہ دیکھا گیا ہے۔ I was somehow playing a part in that case۔ وہ ایک شخص مر گیا، اس کی بیوہ نے کہ جی جائیداد مجھے اور میرے بچوں کو دی جائے، اور ساتھ ہی یہ کیس بھی ایک درخواست کر دی کہ پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے تو لہٰذا آپ صرف ہم لوگ ہی عدالت میں موجود ہیں۔ کیا خیر ہوئے، اس میں پبلک انٹرسٹ کہاں سے آ گیا کہ جی وہ پھر آخر میں جو ڈسکلوز ہوئی بات وہ یہ تھی کہ ان صاحب کی ایک اور شادی ہوئی تھی، تو اگر یہ تو ان سے بھی بچے تھے، تو یہ پبلک انٹرسٹ کے چکر میں ان لوگوں کو نہ پتہ لگے، اس کو بس عدالت سے فیصلہ بھی ہو گیا پبلک انٹرسٹ کے تحت، تو وہ جو لفظ الفاظ ہیں ان دی پبلک انٹرسٹ وہ عدالت کو بہت جانچ کر کے کہ
استعمال کرنے چاہیے کہ کیا درست طور پہ پبلک انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے یا پھر اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے پبلک انٹرسٹ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. جو پبلک رولز ہیں وہ دے آر میڈ آن دی نیچرل جسٹس. نیچرل جسٹس پہ وہ پروسیجر بھی بتاتے ہیں، جو یہ لاز ہیں اس میں انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں، اس میں کمانڈز بھی دیتے ہیں، اس میں گائیڈ لائنز بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس نیچرل جسٹس کے حوالے سے پبلک انٹرسٹ کے ایڈمنسٹریٹو رولز کی، اور وہ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے اس میں پبلک ماسٹرز آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہم ایڈمنسٹریٹو رولز کی اس جگہ پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ لہذا اگر پبلک انٹرسٹ کے معاملے کو دیکھتے ہوئے عدالتیں اس بات کا خاص طور پہ کو اپنے زیر نظر رکھتی ہیں کہ یہ جو رولز ریگولیشنز بنے ہیں وہ رولز ریگولیشنز کے تحت نیچرل جسٹس پہ ہیں، لہٰذا ایسے ایڈمنسٹریٹرز کی بات کو ویٹیج دی جاتی ہے. اس سلائیڈ کا مقصد اس وقت صرف یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کی بات کو ویٹیج دی جاتی ہے کہ یہ یقینی طور پہ درست بات کر رہے ہوں گے until unless یہ بات دوسری طرح نہ ہو. تو اس بات کو ویٹیج دی جاتی ہے کہ ہاں جی یہ ایک محکمہ ایسی بات کر رہا ہے، ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کو ایسی بات کر رہی ہیں کہ جب اس میں پبلک انٹرسٹ انوالو ہے تو اس کو خاص طور پہ اس بات کو بہت ویٹیج دی جاتی ہے. ہر معاملے کو جسے کہتے ہیں نا بیک جنبش قلم، ایسی درخواست کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. سم اپ کرتا ہوں، اس کنفیوژن کو سم اپ کرتا ہوں. اگر پبلک ایڈمنسٹریٹو ایجنسی عدالت کو درخواست کرتی ہے کہ جناب اس معاملے پہ آپ امیونٹی دے دیجئے، تو عدالت اسی درخواست کو پہ غور کرتی ہے اور بہت عرق ریزی سے غور کرتی ہے، بہت انٹرسٹ کے ساتھ اس پہ غور کرتی ہے کہ جی یہ لوگوں کے جو یہ لوگ درخواست دی ہے، ان لوگوں نے ایڈمنسٹریٹرز نے جو درخواست دی ہے اس کی یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو اگر کوئی وجہ پھر بھی نہ سامنے آ رہی ہو تو الگ بات ہے، پھر اس کو کہتی ہے کہ نہیں، ورنہ ایسی درخواست عام طور پہ قبول ہو جاتی ہے اگر کسی ایڈمنسٹریٹو ایجنسی کی جانب سے آئی ہو. جب آپ لوگ اس فیلڈ میں آ جائیں گے تو آپ بھی اپنی درخواست دینے سے پہلے ایسے معاملات کو ضرور دیکھیے گا کہ کہیں اس امیونٹی کی یہ امیونٹی آپ درست طور پہ کلیم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کیا پبلک انٹرسٹ ہے یا نہیں، ایسی چیز کو آپ درست طور پہ کلیم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کو خاص طور پہ چھان پہ رکھ لیجیے گا. کیونکہ عدالت بھی آپ کی درخواست کو بہت توجہ سے دیکھتی ہے کہ یہ انہوں نے، اگر پبلک ایڈمنسٹریٹرز نے کوئی ایسی درخواست دی ہے تو کسی خاص وجہ سے دی ہوگی. آگے دیکھتے ہیں جناب. جو یہ ہوتے ہیں نا جی آپ کے ایسی رولز ہوں یا انسٹرکشنز ہوں جو کہ میرٹ کے، یعنی ایسی درخواست جو میرٹ کی خلاف ورزی پہ ہو یا کسی اعلیٰ افسر کے لیے خاص طور پہ سفارش ہو کہ جی اس آدمی کی جو ہمارے ہاں ایسی ایگزامپلز ملی ہیں، میں آپ کو واپس لے کے آتا ہوں، ہمارے ایسی ایگزامپلز ملی ہیں جس میں اعلیٰ افسران جو تھے وہ کسی قسم کی کرپشن میں ملوث تھے اور وہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے محکمے کی جانب سے درخواست دی گئی یا دلوائی گئی کہ جی پبلک انٹرسٹ امیونٹی ہے، لوگوں میں جس محکمے سے اعلیٰ افسر کا تعلق ہے اس محکمے میں بددلی پھیلے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایشو یہ ہے کہ
ایک افسر صاحب تھے، یہ بھی آپ کو پرسنل بتا رہا ہوں، ایک افسر تھے، وہ افسر کی جانب سے یہ درخواست دی گئی کہ جناب پبلک انٹرسٹ امیونٹی میں میرا کیس جو ہے وہ آپ اس کی پرائیویٹ ہیئرنگ کریں، وہ پبلک ہیئرنگ نہ ہو، تمام لوگ اس کو سن نہ سکیں۔ تو ان سے وجہ پوچھی گئی، ہاں جی کیوں، کیا وجہ کیا ہے اس کو پبلک انٹرسٹ نہ کرنے کی، اس میں امیونٹی لینے کی آپ کی کیا وجہ ہے؟ کہنے کہ جی یہ بات تو بعد میں ثابت ہوگی کہ میں کرپشن میں انوالو تھا یا نہیں تھا، لیکن محکمے میں اس سے بہت بددلی پھیلے گی کہ ہمارے اعلی افسر جو تھے وہ کرپشن میں ملوث تھے۔ اس جگہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ کیا یہ درخواست درست تھی یا نہیں درخواست درست تھی، اس کا جو بھی فیصلہ ہوا وہ اتنا انوالو نہیں ہے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر رولز اور انسٹرکشنز جو ہیں وہ نیچرل جسٹس کے خلاف، میرٹ کے خلاف، کسی سفارش کے تحت یا فیور دینے کی خاطر ایسی درخواست کی جائے تو ایسی درخواست کو عام طور پہ نہیں مانا جاتا۔ جہاں پہ نیچرل جسٹس ہے، جہاں سمجھ آتا ہے کورٹ کو کہ ہاں جی یہ بات لوگوں کے عظیم تر مفاد میں، عام لوگوں کے عظیم تر مفاد میں ہے، تو اسی درخواست کو ماننا جاتا ہے، ورنہ ایسی درخواست کو نہیں تسلیم کیا جاتا۔ جناب جو پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں ہیں انہوں نے یہ بات کو انہوں نے اس بات کو ٹائم اینڈ اگین مانا ہے، سمجھا ہے، تسلیم کیا ہے، اور اس بارے میں رولنگ موجود ہے، اور کئی دفعہ کی رولنگ موجود ہے کہ یہ بات کہہ دینا کہ جناب مجھے جو یہ آرڈر ملا تھا یہ ہائر اتھارٹی کی جانب سے ملا تھا، لہٰذا مجھے اس پہ عمل کرنا تھا، تو مجھے جو آرڈر دیا گیا ہے وہ آرڈر کیا آئین کے قانون کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے۔ کچھ ایسے کیسز آج کل بھی اور ایون جب آپ ان معاملات کو پڑھ رہے ہوں گے، بلکہ ہم اس سیمسٹر سے آگے نکل جائیں گے تو بھی ایسے کچھ معاملات ہیں۔ وہ لوگ جو اخباروں کے ساتھ اخبار پڑھتے رہتے ہیں، اخباروں سے متعلقہ ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں، جس کے لیے میں آپ کو پہلے دن سے کہہ جا رہا ہوں کہ ضرور خبریں جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو ان کو معلوم ہوگا کہ کچھ ایسے معاملات ابھی تک اعلیٰ عدلیہ میں، خاص طور پہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جو کہ جن میں یہ پلی لی جاتی ہے کہ جناب میرے سے تو آپ پوچھے نہیں، کیونکہ مجھے تو اعلیٰ افسر نے کہا تھا لہٰذا میں نے کر دیا۔ تو جو عدالتیں ہیں انہوں نے اس بات کو اشور کیا ہے کہ ایسے معاملات میں آپ ہر جائز اور ناجائز آرڈر اپنے افسر کا تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ آئین اور قانون کے تحت دیا گیا جو آرڈر ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے آپ کو امیونٹی ملے گی یا نہیں ملے گی، آپ کو تحفظ کہ جی مجھے تو آپ معاف کر دیں۔ اچھا، امیونٹی کا ایک یہ حصہ بھی ہوتا ہے کہ جناب مجھے معاف کر دیں، میری غلطی نہیں ہے، مجھے امیونٹی دے دیں۔ اور یہ امیونٹی یہ حصہ میں آپ سے ڈسکس کرنا ابھی تک رہ گیا تھا، مجھے امیونٹی دے دیں کہ نہ صرف میرا بیان بلکہ لوگوں کو حاصل ہونے والے اس سے تکلیف کئی حد تک نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک اور اسپیکٹ بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے امیونٹی، مجھے تحفظ دے دیا جائے، لوگوں کے انٹرسٹ میں مجھے تحفظ دے دیا جائے۔ میں نے جو کام کیا تھا وہ تو اعلیٰ افسران کے کہنے پہ کیا تھا، تو میری غلطی نہیں ہے۔ نہیں، سپریم کورٹ ہیز ہیلڈ کہ نہیں جناب، آپ کو بھی سزا ملے گی، کیونکہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے صرف ایک بات مانی، اور وہ یہ مانی کہ مجھے اعلیٰ افسر نے کہا تھا تو میں اعلیٰ افسر کی بات مان رہا تھا۔ نہیں، صرف ہر دفعہ میں یہ بات نہیں، یہ کسی بھی دفعہ میں یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ یہ سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے۔ جو اگر آپ مانگ رہے ہیں، امیونٹی مانگ رہے ہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ اٹ شوڈ بی جسٹ، یعنی جسٹس سے متعلق یہی انصاف پہ مبنی ہونا چاہیے ہے، اور لوگوں کے وسیع تر مفاد میں، لوگوں کے وسیع تر مفاد میں، آپ کے وسیع تر مفاد میں یا آپ کے محکمے کے وسیع تر مفاد میں نہیں فیصلہ دیں گے، ہم اس پہ امیونٹی نہیں دیں گے۔ آپ کے
یا آپ کے محکمے کے، ہاں لوگوں کے، عوام الناس کے وسیع مفاد میں امیونٹی دی جا سکتی ہے. سو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو بہت زحمت ہو، میرے محکمے میں بدلی پھیلے گی، تو یہ بات نہیں مانی جا سکتی. یہ آپ مطلب یہ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ آپ کے محکمے میں آپ برائی کریں، آپ کرپشن کریں، آپ سفارشیں کریں، آپ لوگوں کو تکلیف دیں، اور اس کے بعد کہیں جی میرے محکمے میں بدلی پھیلے گی. تو بھائی یہ آپ جو کام کر رہے تھے، اور اس پہ آپ یہ لے کہ جی میں جو کچھ کام کر رہا تھا وہ تو مجھے میرے اعلی افسروں نے کہا ہوا تھا. ارے یار جن لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے وہ اس بارے میں خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، اور آپ کی جو بات چیت ہے اس کو امیونٹی دے دی جائے. عجیب سی بات ہے نہیں؟ لوگ پھر بھی مانگتے تو ہیں. آگے چلتے ہیں جناب. دوسرا اس کا اسپیکٹ جو ہے، یعنی اس پڑھانے کی حد تک آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایسی امیونٹی پہ عدالت بہت غور و خوض کرتی ہے، اور اگر کسی محکمے کی جانب سے ایسی درخواست آئے تو اس درخواست کو بہت غور و خوض کرے گی کہ اس کو امیونٹی دی جائے یا نہیں دی جائے. اس پہ عدالت اپنا مزید وقت لگاتی ہے، اور لگا سکتی ہے اور لگاتی ہے کسی بھی محکمے کی جانب سے ایسی درخواست آئے. جیل ہیئرنگ کی بات کرتے ہیں جناب. جیل ہیئرنگ جو ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص کو ایسے بھی کوئی مقدمہ یا کچھ مقدمات اس وقت بھی یا کچھ عرصہ پہلے کا مطلب چند ہفتے پہلے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے، جب آپ میرا لیکچر سن رہے ہوں گے، اس سے چند ہفتے پہلے، مہینوں بھی نہیں کہنا چاہیے، مطلب چند مہینوں پہلے کہہ لیں، 4-6 مہینے پہلے، چند ہفتوں پہلے اس قسم کے واقعات آپ کے نظر سے گزر چکے ہوں گے، کہ بجائے اس کے کہ عام قانونی طریقہ کار کے مطابق ملزم کو عدالت تک لایا جاتا ہے اور عدالت وہاں پہ اس کا مقدمہ سن رہی ہوتی ہے، اگر حالات ایسے ہوں تو جیل میں ہی ہیئرنگ کر لی جاتی ہے، جیل میں ہی سنا جاتا ہے. جیل میں جج صاحب خود جاتے ہیں، جو وکلا ہیں دونوں طرف کے، پروسیکیوشن بھی اور ڈیفنس بھی، وہ دونوں وہاں جاتے ہیں اور اس شخص کی ہیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس شخص کو وہیں پہ سن رہے ہوتے ہیں. جیل کے اندر عام طور پہ ایک جگہ، ایک کمرہ آپ سمجھ لیجیے ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے. دیگر تمام افراد کا آنا وہاں سختی سے منع کر دیا جاتا ہے، کوئی اور نہیں آ سکتا. وہ ایک ان ہاؤس ٹرائل آپ سمجھ لیں، ایک کمرے میں 2 وکیل اور ملزم صاحب اور جج صاحب بیٹھے ہوئے، جو قانون کے تقاضے ہیں وہ پورے ہو ہی رہے ہیں، کیونکہ جج صاحب خود جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو بھی فیصلہ لیا جائے، ہمارے پاس ایسے کیسز موجود ہیں جب کسی پولیٹیکل فگر کا، توجہ چاہتا ہوں آپ کی اس طرف میں، جب کسی پولیٹیکل فگر کو تکلیف ہوتی ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، تو اس سے متعلقہ جو ملزم ہے، کیونکہ عدالت جب تک سزا نہیں دیتی وہ ملزم کہلائے گا، اس پہ جرم ثابت نہیں ہوا، لہذا وہ مجرم نہیں ہے، وہ ملزم ہے. ایسا شخص جو ملزم ہو، اس کو اس کی ہیئرنگ جیل میں ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. پولیٹیکل فگر ہے، مخالف جو شخص قتل ہوا، سیاسی شخصیت اگر کوئی قتل ہوئی، بڑے سوچ کے یار الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں، کہ پوری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ واقعہ آپ کو سمجھ آ جائے ہم کس واقعے کی بات کر رہے ہیں، کس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور لوگوں کے نام نہ ہوں، اور پھر یہ کہ بات چیت میں جیسے کہ کم سے کم الفاظ جو ہیں وہ بیشتر الفاظ یا تقریباً سارے الفاظ اردو پہ استعمال کیے جائیں، تاکہ یہ کنسپچل سبجیکٹ ہے، تاکہ آپ کو یہ بہتر طور پہ سمجھ آئے. میں آپ کو صرف ریفرنس کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس لیے میں نے اگر کا لفظ لگا دیا، اگر کسی سیاسی شخصیت کا قتل ہو گیا تو اس آدمی کو جس نے قتل کیا، اس کو قانونی طریقہ کار کے مطابق جو بھی سزا ملتی ہے وہ قانونی طریقہ کار کے مطابق ملے، بجائے اس کے کہ وہ شخص باہر آئے اور مسٹر اے اسے گولی مار دے اور پھر اب نیا مقدمہ شروع ہو گیا. تو لہٰذا ایسے
ہمارے پاس ایسے کیسز موجود ہیں جہاں پہ سیاسی شخصیات قتل ہوئی، ان کے مقدمہ جیل ہیئرنگ کے تحت چل رہا ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایسے جرنلسٹ بڑے شہروں میں کے بھی ہیں جن کا مقدمہ جو ہے وہ جیل میں چلا کہ مارنے والے غالباً ابھی تک ثابت نہیں ہے، غالباً سیاسی جماعت سے تعلق ہے یا ہوگا، یا سیاسی جماعتوں سے تعلق ہوگا، یا انفلوئنشل پرسنز ہوں گے، تو ان سے بچانے کے لیے جیل ہیئرنگ از ویری مچ ایکسیپٹیبل. کون کون سے آپس میں عام طور پہ ایسے معاملے میں ہوتے ہیں جیل ہیئرنگ کے لیے؟ جہاں پہ ایکیوز جو ہو وہ پبلک فگر، یعنی پبلک فگر جو ہے وہ ایک وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وسیع معنوں سے مراد کوئی سیاسی، مذہبی، شوبز پبلک فگر، جو بھی پبلک فگر ہے، ایک بڑا جرنلسٹ وغیرہ، وہ تمام کے تمام جو ہیں اگر مقدمے میں انوالو ہوں، یعنی یہ کہ وہ خود مقدمے میں انوالو ہوں یا ان سے متعلقہ شخص، جیسے میں آپ کو بھی ایگزیکٹلی بتا رہا تھا، اگر کسی سیاسی شخصیت کوئی ایسی ہے تو ان کے جن صاحب پہ ایسے غزل کا کہا جاتا ہے وہ صاحب کا مقدمہ جیل کے اندر چلتا ہے. اسی طرح جو پبلک فگرز، جو عوام کے لوگ ہیں، آسان الفاظ، جو عام اہم افراد اگر کسی مقدمے میں انوالو ہوں یا اہم افراد سے متعلقہ کوئی مقدمہ ہو تو اس کے لیے جیل ہیئرنگ ایک طریقہ کار ہے. جو پبلک کے سینٹیمنٹس ہیں وہ اس ملزم کے خلاف ہوں. میں آپ کو ایک اس کی اور ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ہاں چھوٹے بچوں سے زیادتی کے واقعات کے جو ملزمان ہیں، یا ایسے بھی مقدمات سامنے آئے ہیں جہاں پہ بچوں سے زیادتی میں ان کا اپنا والد کے اوپر الزام رہا ہے، لوگوں میں ایک جذباتی پنا پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، اس کو تو خود ہی باہر نکال کے مار دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں عام لوگوں کے جذبات شدید طور پہ متاثر ہوتے ہیں. مذہبی معاملات خاص طور پہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں لوگوں کے جذبات بہت شدید متاثر ہوتے ہیں. علاقائی جماعتوں سے، علاقائی سیاسی جماعتیں یا سے متعلق ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں. اس انڈیویجول، اس ایکیوزڈ، اس ملزم جس پہ الزام رکھا گیا، اس سے متعلق لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں. تو ایسے معاملے کو بھی جیل ہیئرنگ میں تحفظ دینے کے لیے اس ملزم کو، تاکہ اس کو قانون کے مطابق سزا ملے، لوگ سزا نہ دیں، عام عوام سزا نہ دے. باربیرینز کا زمانہ نہیں ہے یہ ایک سویلائزڈ سوسائٹی ہے. اگر آپ نے غلطی کی ہے تو آپ کو اس کی سزا ملے گی، اور وہ سزا جو ہے وہ قانون کے مطابق، قانون سزا دے گا، لوگ سزا نہیں دیں گے. ہم قبائلی علاقوں میں، قبائلی جرگوں میں فیصلے نہیں لیے جائیں گے، عدالت میں فیصلے لیے جائیں گے. عدالت اگر حالات ایسے ہیں کہ ایسے شخص کو جیل سے باہر لانا ناممکن یا مشکل ہو گیا ہے تو عدالت سے کہتے ہیں عدالت صاحب آپ چلے جائیے اور جیل میں ہیئرنگ کریں، اور عدالت ایسی بات کو منظور کر کے جیل میں ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے. جہاں کہیں بھی اس سلائیڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی لوگوں کے ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی پبلک، اگر ایسا مقدمہ کھلی عدالت میں چلے تو ایک سیاسی اور دوسری سیاسی جماعتیں آپس میں نہ لپٹیں، کیونکہ ایک سیاسی جماعت کے ملزمان کو دوسری سیاسی جماعت کے ملزمان
کے قتل میں سیاسی جماعت اے، سیاسی جماعت بی، اے نے بی کے چند افراد قتل کیے یا اے پہ بی کے چند افراد کو قتل کرنے کا الزام ہے، تو ایسے معاملات کے لیے بھی جیل ہیئرنگ ایک مناسب جگہ ہے. یہ حکومت کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے، حکومت کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ عدالت کی سب سے امپورٹنٹ مرضی ہوتی ہے کہ عدالت کیا مناسب سمجھتی ہے. اگر عدالت مناسب سمجھے گی تو وہ جیل ہیئرنگ کرے گی، کیونکہ جو امن و امان کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، تو امن و امان کے خطرے سے بچنے کے لیے جیل ہیئرنگ جو ہے دیٹ از این آپشن، اور عدالتیں اس پہ عمل پیرا ہوتی ہے. جہاں معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا ہو، کچھ اور ممالک کے یا کچھ اور ممالک کے سربراہان کے یا کچھ اور ممالک کے مختلف ایجنسیز کے نام آ رہے ہوں، یا دیگر ممالک، ایسا کوئی بھی معاملہ جو کہ نیشنل سیکیورٹی کا ہو. ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ جی دوسرے ممالک کے نام آ رہے ہیں. ایک مقدمہ یہ ہو گیا کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس بھی نہیں ہیں، ادروائز پبلک انٹرسٹ بھی نظر نہیں آتا، لیکن پاکستان کی سالمیت سے متعلق کوئی ایشو ہے تو بھی پاکستان کے، ابھی تک میں بات کر رہا تھا پبلک انٹرسٹ کی، اب پاکستان کے انٹرسٹ میں پاکستان کو گزند نہ پہنچے، پاکستان کے امیج کو، پاکستان کی سوورنٹی کو، پاکستان کے جو اقدار ہیں، پاکستان کے سوشل سیٹ اپ وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے اس کو نقصان نہ پہنچے، تو بھی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ اگر کوئی ہو، نیشنل سیکیورٹی از اے وائڈ ڈیفینیشن، وہ تمام معاملات جو کہ نیشنل سیکیورٹی سے متعلق ہوں، ان تمام معاملات کو پہ جیل ہیئرنگ ہو سکتی ہے. ایسے بھی معاملے ہوتے ہیں جہاں پہ جو کرمنلز ہیں یا جو لوگ ہیں ایکیوزڈ کے تعلقات مختلف اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ وہ شخص کو اگر جیل سے باہر نکلا، جس شخص پہ کرمنل ہے یا ایکیوزڈ ہے، اگر اس کو باہر لے کے آیا گیا تو اس کے بھاگ جانے کے بہت چانسز ہیں. پولیس وین سے یا کچہری سے، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں، لوگ پولیس وین پہ حملہ کر کے اپنا ملزم چھڑا لے گئے، ایسے واقعات ہوئے ہیں. ویسے تو یہ واقعات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ جیل پر بھی حملہ کیا اور اپنے لوگوں کو چھڑوا لیا گیا، لیکن ایسے واقعات پاکستان کی تاریخ میں ایک دو ایسے واقعات ہیں کہ اپنے آدمی کو جیل سے چھڑا لیا. ادروائز اس کے مقابلے میں وہ واقعات جس میں کسی کرمنل کے اسکیپ کے اسٹرانگ چانسز ہوں اور وہ اسکیپ ہو گیا ہو، بھاگ گیا ہو، قانون کی گرفت سے آزاد ہو گیا، ایسے واقعات جہاں پہ ہونے کا احتمال ہو، وہاں پر بھی جیل ہیئرنگ ہوتی ہے. یہاں میں نے جو آپ کو الفاظ کہتے ہیں کہ جیل پہ روحی حملے ہوئے، اور تو یہ ایون دین جو جیل عام طور پہ بہت محفوظ جگہ تصور کی جاتی ہے، انہونی تو کبھی بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی ایسا واقعہ حادثہ ہوتا ہی اس وقت ہے. حادثے سے یاد آیا، آپ سے میں نے کہا شاعری میں دلچسپی لیا کرے، شاعری بھی اچھی موسیقی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو بہرحال ایک حادثہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ تو مجھے صرف حادثے سے لفظ یاد آ گیا، حالانکہ اٹ از ناٹ ود دی ریلیونس ٹو دی ٹاپک. یاد آ گیا آپ سے ایسے تعلقات ہو گئے ہیں کہ آپ کو جو ذہن میں آیا ہے وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، تو یہ ذہن میں آیا تو یہ شیئر کر لیا. تو ایسے بھی جو حادثات ہیں وہ ضرور ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، اس کے لیے اور میئرز لیے جاتے ہیں، لیکن جیل کو ایک محفوظ جگہ تصور کیا جاتا ہے. اور جیل ہیئرنگ ان وجہوں سے کہ جہاں پہ جو ایکیوزڈ ہے وہ کرمنل کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اس کے بھاگ جانے کے، ایکیوزڈ کے بھاگ جانے کے بہت چانسز ہیں. اسی طرح جو غور سے سنیے گا،
غور توجہ چاہتا ہوں کیونکہ آپ خود ریلیٹ کریں گے. جہاں ایکیوزڈ پہ حملے ہونے کے بہت چانسز ہوں اور وہ ایٹ ہائی رسک ہو. کچھ لوگ، کچھ جماعتیں ایسے شخص کو مارنا چاہتی ہوں اور اس کو تحفظ جیل ہی دے سکیں. سمجھ آیا میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ ایسے شخص کے لیے جیل ہیئرنگ ایک مناسب طریقہ کار ہے. جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہو جناب، قومی سلامتی سے متعلق اگر کوئی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ، تو بھی جیل ہیئرنگ جو ہے وہ پھر توجہ کیجیے گا. پڑوسی ممالک کے حوالے سے خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص جیل میں ہے اور اس کو محفوظ رکھنا جیل میں ہی مناسب ہے، معاملہ ہماری پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق ہے، نیشنل سیکیورٹی سے متعلق ہے، تو ایسے شخص کے لیے جیل ہیئرنگ ہو سکتی ہے. میں اس وقت نام نہیں لے رہا ہوں کوئی بھی، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں، اور اگر نہیں سمجھ رہے تو پچھلے چند ہفتوں کے اخبار پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا. صرف ہیڈنگز پڑھ لیں چند ہفتوں کی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، کس حوالے سے بات کر رہا ہوں. آگے بات کرتے ہیں جناب. دیر آر سرٹن آپشنز جس میں ڈاکومنٹس کو سیلڈ کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے کہ جناب یہ ڈاکومنٹس سیل ہو گئے ہیں اور ان ڈاکومنٹس کو اب آپ نہیں کھولیں گے، ڈسٹروائے کر دیں گے. ہمارے پاس ایسے پاکستان میں ایسے کچھ ڈاکیومنٹس موجود ہیں. یہاں پہ میں اس وقت میں نام لوں گا. ایک رپورٹ تھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، جس میں ان معاملات کو ڈسکس کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے جو ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تھا. تو ایسے معاملات کے لیے یہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں تھے کہ ان کو عام طور پہ لوگوں کو بیان کر دیا جائے، عام طور پہ لوگوں کو کے سامنے ایسے ڈاکومنٹس آئیں. تو ایسے ڈاکومنٹس کو سیل کر دیا جاتا ہے. یہ ڈاکومنٹس دو جگہوں پہ سیل ہو سکتے ہیں، یا تو عدالت کی اپنی حکم پہ، یا پھر اگر اس قسم کی کوئی رپورٹس ہوں تو ان رپورٹس کو سیل کرنے کا حکومتی فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو سیل کر دیا جائے. یہ سیل کرنا جہاں تک کا ایشو ہے جناب، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پرماننٹلی فیچر ہو گیا کہ جی اب یہ ڈاکومنٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ اب نہیں کھلے گا، اس سے کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بہت لمیٹڈ اس پہ ایکسس ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ ایکسس کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی وہ لوگ بھی اس کو پبلک نہیں کر سکتے. لہذا جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے متعلق کچھ ڈاکومنٹس میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ میڈیا میں آ چکی ہے، سے متعلق کچھ نہ کچھ ایسے جو اس رپورٹ میں لکھا تھا وہ بہت عرصے تک مکمل طور پہ سیل رہا، اور اس کے بعد سم ہاؤ لوگوں نے جن کو اس کی ایکسس تھی اور جن لوگوں نے بعد میں مناسب سمجھا کہ جی ہم اس کو پبلک کر لیں اور اس پہ ہم کچھ نہ کچھ حصے جو تھے وہ بیان ہونا شروع ہو گئے، جب تک کہ یہ فیصلہ نہیں لیا گیا کہ اس سیل ڈاکومنٹ کو اوپن کر دیا جائے. تو عام طور پہ وہ جو ڈاکیومنٹ تھا، کمیشن رپورٹ جو تھی وہ سیل رہی تھی. یہ سیل کرنے کا اختیار جو ہے یہ بھی پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ لوگوں کے عظیم تر مفاد میں یہ ہے کہ اس قسم کی ڈاکومنٹس کو بند ہی رہنے دیا جائے. ان کو دیکھنے کے لیے عدالت کا آرڈر چاہیے ہوتا ہے کہ جی ہم ایسے ڈاکومنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے عدالت کا ایک حکم نامے کے بغیر ان کو نہیں دیکھا جا سکتا. کوئی خاص وجہ ہو جس پہ آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں. سو بہرحال اس وقت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیل ڈاکومنٹس کون سے ہوتے ہیں جن کو بند کر دیا جاتا ہے. عام طور پہ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس کو آگ لگا دی، ایسی ڈاکومنٹس کو ڈسٹروائے، بٹ
وہ ڈسٹرائے نہیں کرتے، ان کو سیل کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. عام طور پہ یہی تصور آتا ہے کہ اس کو سیل کرنے کا مطلب آگ لگا دی، ختم کر دیا. نہیں، اس کو محفوظ کر دیا اور اس کو ایکسس ختم کر دی باقی تمام افراد کے ساتھ. عدالتی حکم پہ ایسے ڈاکیومنٹس کو، جیسے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، عدالتی حکم پہ ایسے ڈاکیومنٹس کو دیکھا جا سکتا ہے. جو لوگ دیکھتے ہیں ان سے یہ ایزیوم کیا جاتا ہے، ان سے یہ انڈرٹیکنگ لی جاتی ہے، ان سے یہ بعض صورتوں میں بیان حلفی لیا جاتا ہے کہ جی آپ اس سے متعلقہ معاملات کو پبلک نہیں کریں گے، بیان نہیں کریں گے، سارے لوگوں کو اطلاع نہیں کریں گے. somehow کچھ نہ کچھ سے جو تھے وہ محترمان رپورٹ کے میڈیا میں آئے اور پھر آخرکار تمام تر رپورٹ جو تھی وہ میڈیا میں آ گئی. یہ معاملہ جو ہے یہ سیل ڈاکومنٹس کا کہلاتا ہے. یہ جو ہے نا جی اس کو پروٹیکٹ کرنا سیل ڈاکومنٹس کو، یہ ہر عدالت کی اپنی جورسڈکشن کے اوپر، اس کے اپنے دائر اختیار کے اوپر ہوتا ہے. وہ سول اور کرمنل معاملات میں بھی اگر چاہتے ہیں کہ کسی معاملے کو پبلک سے، لوگوں سے الگ کر کے سیل کر دیا جائے ایسے ڈاکومنٹ کو، تو اس کو سیل کر دیا جاتا ہے. نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہو یا وہی معاشرے میں انارکی، عام طور پہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ لوگ اس سے پبلک انٹرسٹ لوگوں کے انٹرسٹ میں امیونٹی دیتی ہے. سمپل انف. اس کا یہ ایک لائن کا بھی بیان ہے کہ لوگوں کے انٹرسٹ میں ہر چیز ایک ہی جگہ پہ آ کے ہر جس طرف سے چل رہے ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ آ کے رکیں گے. لوگوں کا بہترین عظیم تر مفاد کیا ایسے ڈاکیومنٹس کو پڑھنے میں ہے یا نہیں ہے. اگر لوگوں دیکھیں نا جی، ہمارے پاس ہمارے پاس ایک ایگزامپل موجود ہے. دیر واز اے بک، سلمان رشدی کی بک تھی سٹینک ورسز، جس کو شیطانی آیات کے نام سے بھی وہ اسی طرح تسلیمہ نسرین کی بھی بک تھی بنگلہ دیش میں. اس طرح کے اور کافی سارے. رنگیلا رسول بہت عرصہ پہلے کتاب لکھی گئی تھی. اس شخص کو بہرحال قتل کر دیا گیا تھا. غازی علم دین کے واقعے سے میں اس وقت آپ کو ریلیٹ کر رہا ہوں. ایسی کتابوں پہ، ایسے ڈاکیومنٹس پہ جو کہ مذہبی طور پہ لوگوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہوں. یوٹیوب پہ پابندی لوگوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتے ہوں، یا لوگوں کے نہ صرف مذہبی بلکہ ان کے پاکستان کو اگر کوئی برا کہہ رہا ہو تو ہمیں تو بہت برا لگتا ہے یار. کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہو تو ہمیں تو بڑا برا لگتا ہے. ظاہر ہے ہمیں بہت برا لگتا ہے. کسی ایک گروپ کو، مذہبی گروپ کو بھی، اور کسی لسانی گروپ بے شک پاکستان سے ناراض ہے کچھ ہے، تو ہم اس کی ناراضگی کو ایڈریس کرتے ہیں نا. ہم ان کو برا نہیں کہتے کہ بھئی وہ تو ہے ہی ایسے. کوئی اگر مذہبی گروپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی فلاں کافر ہے اور فلاں نہیں، تو ہمیں یہ بھی برا لگتا ہے. ہمارا تعلق بھی اگر کسی فرقے سے تو بھی برا لگتا ہے یار. ہمیں آپ کو برا لگتا ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے یار، اس کو سمجھاؤ. کوئی ایک لسانی گروپ اگر کہتا ہے کہ جی فلاں ہم اچھے اور باقی سارے برے، تو ہم کہتے ہیں یہ کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں. تو اس کو سمجھاؤ، نہیں، مناسب نہیں ہے. گالی، آپ کو گالی نہ پڑے اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ کسی کو گالی نہ دیں. سمپل. ان حالات میں نہ داخل ہو. بہرحال جناب، ہم تو سیل ڈاکومنٹس کی بات کر رہے تھے. سیل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے ڈاکومنٹس کو، جیسے کہ میں ابھی آپ سے بتا رہا تھا کہ مختلف کتابیں ہوتی ہیں، مختلف طرح کا لٹریچر ہوتا ہے، تو ان کو
عدالت کی حکم پہ یا ایون ایڈمنسٹریٹرز کے پبلک ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں ان کی رائے کے مطابق اگر ایسی کوئی بک ہو تو اس کو بین کر دیا جاتا ہے اور اس کو پبلک نہیں کیا جاتا ہے. اسٹینک ورسز کے حوالے سے آپ کو خاص طور پہ بتاؤں, سلمان رشدی اس کو عدالت نہیں بلکہ ایڈمنسٹریٹرز نے, آپ لوگوں کے سینئرز ظاہر, انہوں نے اس کو بین کر دیا تھا کہ یہ کتاب نہیں آنی چاہیے. آگے دیکھیں جناب, ریکارڈ سیلنگ کا جو مطلب ہے کہ کتاب کسی ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا جائے, اور اگر اس کو آپ نے if you have to witness thereof, تو the procedure is to go by the limited لوگوں کو ایکسیس ہے, اور وہ بھی ایک کسی خاص circumstances میں اس کو you can go and you can watch it. یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے جناب. آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو عوام الناس ہیں ان کو تکلیف نہ ہو رہی ہو, اور جو فری سٹیزنز ہیں, دیکھیں نا, ایک مذہبی گروپ یا ایک لسانی گروپ الزام لگا دیتا ہے, تو جانتے ہوئے کہ غلط الزام لگایا ہوا ہے, اب کیا ضرورت ہے کہ اس کو پبلک کر دیا جائے, پھر وہ اس کا جواب دے رہے ہوں, پھر ایک دوسرے سے, وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گالی نہ کھانے کا بہتر طریقہ یہ گالی نہ دیں. اگر ایک گالی دے رہا ہے تو آپ اس کو گالی دیں گے تو پھر وہ اور بڑھ کے گالی دے گا, پھر آپ اور بڑھ کے گالی دیں گے, پھر لاٹھیاں, گولیاں, خنجر, پھر اس کے بعد اسلحہ, پھر یار حوصلہ. پبلک انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ نامناسب طریقہ کار ہے. تو ایسے ڈاکومنٹ کو سیل کر دیا جاتا ہے جو کہ کسی قسم کی منافرت کا سبب بن رہا ہو. ان کیمرہ ٹرائل کیا ہوتے ہیں؟ ان کیمرہ ٹرائل جو ہے وہ بھی اسی قسم کا ایک معاملہ ہے, اور یہ جو لوگ اخبار, خبروں, ٹی وی, میڈیا سے پہ انٹرسٹ رکھتے ہیں, وہ ان کیمرہ ٹرائل, they know what is in camera trial, کہ وہی عدالت کی تمام کارروائی جو ہے وہ ان چیمبر یا ان پرائیویٹ میں ہو رہی ہوتی ہے, وہ پبلک نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کیمرہ لے کے اور بیٹھ گئے اور باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ اٹ از اے لیٹن فریز, اور اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ پبلک ایکسیس نہیں ہوگی, ان پرائیویٹ, ان چیمبر ہوگی, صرف متعلقہ لوگ ہی آ جائیں گے جج صاحب کی چیمبر میں, یا پھر عدالت جس جگہ موجود ہے وہاں سے باقی لوگوں کی ایکسیس ختم کر دی جائے گی. جی ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے کہ اب ہم لوگ اکٹھا بیٹھ کے, صرف چند افراد بیٹھ کے, اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے. تو جج صاحب جو ہیں وہ تمام تر, ان کی ثوابدیدی تمام تر معاملہ جو ہے وہ کیمرے میں ٹرائل کر لیں, یا اس کا کچھ حصہ کر لیں, یا کچھ آرگیومنٹس کر لیں, یا کوئی ایویڈنس جو ہے اس کو ان کیمرہ کر لیں, یا ایویڈنس کا کچھ حصہ ان پرائیویٹ کر رہے ہوں, وغیرہ وغیرہ. یہ ان کی اپنی ثوابدید پہ منحصر ہے کہ کتنے حصے کو وہ ان کیمرہ کرتے ہیں اور کتنے حصے کو ان کیمرہ نہیں کرتے. ان کیمرہ کا مطلب ہے پرائیویٹ ہیئرنگ کے ساتھ, یا اپنے چیمبر میں اس طرح کی ہیئرنگ کر رہے ہوں. یہ جج صاحب کا اپنا ثوابدیدی اختیار ہے, ان کی اپنی جورسڈکشن ہے کہ اس پہ کیسے کام کر رہے ہوں. وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ نیشنل سیکورٹی, لوگوں کا وسیع تر مفاد, جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں, جو سیکورٹی تھریٹس ہیں, ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کیمرہ ٹرائل کیا جاتا اور کیا جا سکتا ہے, اور ٹائم اینڈ اگین کیے جا رہے ہیں. جا رہے سے مراد پاکستان میں پچھلے آپ سال ڈیڑھ سال کا اخبار دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا ان کیمرہ ٹرائل ہوتے ہیں, ہو رہے ہیں. اس میں جج صاحب جو ہے وہ اپنے چیمبر میں بیٹھتے ہیں, یا وہی جو آپ کو بتایا تھا کسی ایک جگہ بیٹھتے ہیں جو کہ دیٹ از اے لیس فارمل طریقہ کار, اور اگر کوئی چھوٹا سا گروپ ہے تو اس کے لیے بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے. وہی
وکیل صاحبان، پارٹیز اور جج صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، اٹارنیز بیٹھے ہوئے ہیں، صرف وٹنس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں کہ جی اب آپ وٹنس کر دیں. آپ پروسیجر سارا وہی ہوگا جو عدالت کا ہوگا، لیکن ان پرائیویٹ ہوگا، ان پبلک نہیں ہوگا. جو اس سے ایک اور چیز جناب الجھ جاتی ہے اس تمام پبلک امیونٹی سے اور ان کیمرا ٹرائل کے حوالے سے، خاص طور پہ کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے کہ فریڈم آف رائٹ ٹو نو، رائٹ ٹو نو ہمیں کانسٹیٹیوشن نے کہا ہوا ہے. تو عدالت کے جو معاملات ہیں وہ تو اس کے انڈر آتے ہیں. تو عدالت کے معاملات میں آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جی لوگوں کو، جو میڈیا والے ہیں وہ خاص طور پہ، اور باقی کافی افراد کو بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جی ان کیمرا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یا پبلک کمیونٹی نہیں ہونی چاہیے، اور جیل ہیئرنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہی مناسب طریقہ کار ہے جس سے معاشرہ جو ہے اس میں تفرقہ نہیں پھیلتا. اور ایکسپیرینس سے ثابت ہوا ہے کہ بعض معاملات میں امیونٹی دینا، پبلک انٹرسٹ امیونٹی دینا، وہ ملک کے عظیم تر مفاد میں ہوتا ہے، وہ لوگوں کے عظیم تر مفاد میں ہوتا ہے. تو ایسے معاملات ہوتے ہیں، کیے جاتے ہیں. جناب نیکسٹ ٹاپک پہ آ گئے بھائی. چلیں شکر ہے ختم ہوا ان کیمرہ، بہت لمبا چوڑا ہو گیا تھا آپ کا پبلک انٹرسٹ، ختم ہوا. نیکسٹ ٹاپک کی بات کرتے ہیں. اس میں ہم دیکھیں گے ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز کون سے ہوتے ہیں، اس کا کیا رول ہے، اور کورٹس اور ٹریبیونلز کو آپس میں کمپیئر تو نہیں بلکہ ٹریبیونلز کی کیا جورسڈکشنز ہوتی ہیں، کورٹ کی یہ کمپیئر کر رہے ہیں، سمجھنے کے لیے یہ ٹریبیونلز کس طرح کام کرتے ہیں. اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، کون کون سے ٹریبیونل ہیں ان پہ تھوڑی سی توجہ کریں گے. یہ ہمارا جناب نیکسٹ ٹاپک ہوگا. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو.